السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے کہ نماز جنازہ پڑھنا اور اس کے بعد دعا کرنا، اس کا سنت طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ کئی فرقے اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے کے بعد دعا نہیں کرنی چاہیے، اللہ سے دعا نہیں مانگنی چاہیے، اور کئی فرقے تو فرض واجبات جو پڑھتے ہیں، فرض نمازیں جو ہیں ان کے بعد بھی دعا نہیں کرتے۔ تو اس لیے یہ صرف مولویوں کا اختلاف ہے، اولیاء کرام کا اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ تو میں انشاءاللہ تعالی عرض کر رہا ہوں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے پڑھاتے تھے؟ صحابہ کے جنازے خود پڑھاتے تھے، اس کے بعد دعا فرماتے تھے یا نہیں فرماتے تھے؟ اس کے بارے میں احادیث مبارکہ سے کیا ملتا ہے؟ تو سب سے پہلے یہ ایک حدیث پاک میں عرض کر رہا ہوں، اس طرح کافی احادیث مبارکہ ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی، اس کے بعد جو دعا مانگی میں نے یاد کر لی۔ وہ دعا یہ ہے کہ اے اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم کر، اس کو عافیت میں رکھ، اس کو معاف کر دے، اس کی مہمانی فرما اور اس کی قبر کو کشادہ فرما، اس کو پانی اور برف اور اولے سے دھو دے اور پاک کر اس کو گناہوں سے، جس طرح صاف کرتا ہے پانی کپڑے کو میل سے، اور اس کو اس کے گھر سے بہتر گھر عطا فرما اور اس کی بیوی سے بہتر بیوی عنایت کر اور اسے بہشت میں داخل فرما، اس کو عذاب قبر اور عذاب دوزخ سے بچا لے۔ حضرت عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی تو بے اختیار میں نے یہ آرزو کی کہ کاش آج یہ میری لاش ہوتی۔ یہ ابن ماجہ ابن حبان جلد نمبر 6 میں موجود ہے۔ اگلی حدیث ہے کہ نعیم صدیقی زاد المعاد کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے جنازے خود پڑھاتے اور مغفرت کے لیے دعا کرتے۔ یہ ہے نقوش رسول نمبر جلد دوم صفحہ نمبر 28 پر۔ اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھ لو تو پھر اس کے لیے خالص دعا مانگو۔ یہ ابن ماجہ مشکوٰۃ شریف ابو داؤد جلد نمبر 2 میں موجود ہے۔ کیونکہ نماز جنازہ میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ سب کے لیے دعا ہے، خاص میت کے لیے نہیں۔ اس لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پاک پر عمل کرتے ہوئے نماز جنازہ پڑھ لینے کے بعد میت کے لیے خصوصی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ سرکار فرما رہے ہیں کہ پھر اس کے لیے خالص دعا مانگو، یعنی صرف اس میت کے لیے مانگو جس کا جنازہ پڑا ہے۔ آگے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان پاک ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر ایک جنازہ پر نماز کے بعد پہنچے تو فرمایا جب تم نے مجھ سے پہلے نماز جنازہ پڑھ لی تو دعا میں مجھ سے سبقت اور پہل نہ کرو، یعنی مجھے بھی دعا میں شامل ہو لینے دو۔ یہ مثبوت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 67۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ کا ذکر ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کی چارپائی پر یعنی تختے پر لٹایا گیا، لوگوں نے اس کو گھیر لیا اور دعا مانگتے تھے۔ بعد میں نماز پڑھی، نماز جنازہ، جن میں میں بھی شامل تھا۔ یہ بخاری شریف جلد اول میں جنازے کے باب میں موجود ہے۔ آگے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جسم مبارک تخت پر رکھا گیا تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے ان پر ہجوم کیا اور چاروں طرف احاطہ کر لیا۔ حال یہ تھا کہ تمام ان کے لیے دعا مانگ رہے تھے، تعریفیں کر رہے تھے اور اللہ کی رحمت ان کے لیے طلب کر رہے تھے۔
قبل اس کے کہ جنازہ اٹھایا جائے، میں بھی ان میں شامل تھا۔ یہ مسلم شریف جلد دوم اور جلد سوم میں موجود ہے۔ عمیر بن سعید نے کہا کہ میں نے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ یزید بن مکفف کے نماز جنازہ میں شامل ہوا۔ آپ نے اس پر 4 تکبیریں پڑھیں، پھر چل کر جنازہ کے قریب آ گئے اور یہ دعا مانگی: اے اللہ، یہ تیرا بندہ ہے اور تیرے بندے کا بیٹا ہے، آج یہ تیرا مہمان ہے، اس کے گناہ بخش دے اور اس کی قبر کو فراخ کر دے۔ ہم تو صرف اس کی نیکیوں کو جانتے ہیں اور تو اس کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ امام حسن بصری رضی اللہ عنہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ امام حسن بصری رضی اللہ عنہ جب نماز جنازہ پڑھ لیتے تو اس کے لیے بخشش کی دعا مانگتے، پھر بیٹھتے تھوڑی دیر یا چلے جاتے۔ یہ ابن ابی شیبہ جلد 4 صفحہ 150 پر ہے۔ شاہ حبشہ کی نماز جنازہ۔ نجاشی شاہ حبشہ جب فوت ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا: بقیع کی طرف چلو اور اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھو۔ انہوں نے پوچھا: وہ ہمارا بھائی کون ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ نجاشی ہے۔ آپ نے اس کی 4 تکبیر نماز جنازہ پڑھائی، اس کے بعد نجاشی کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ نجاشی پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیر نماز پڑھی اور اس کے بعد بخشش کی دعا مانگی۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے۔ آگے ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی نماز جنازہ کے بعد، یہ حضرت واصلہ بن عسکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ساتھ ایک مسلمان کی نماز جنازہ پڑھی، پھر میں نے سنا آپ نے یہ دعا مانگی: اے اللہ، فلاں بن فلاں تیری امان اور تیری پناہ میں ہے، تو اس کو فتنہ قبر اور دوزخ عذاب سے بچا، تو وعدہ پورا کرنے والا اور سچا ہے، اے اللہ اس کے گناہ بخش دے، اس پر رحم فرما، تو بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ رواہ ابن داؤد ابن ماجہ دونوں میں موجود ہے۔ دوبارہ جنازہ پڑھنے سے سرکار نے منع فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی، جب فارغ ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک جماعت کے ساتھ حاضر ہوئے اور دوبارہ نماز جنازہ پڑھنے کا ارادہ فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: نماز جنازہ دوبارہ نہیں پڑھی جاتی، لیکن دعا مانگو اور اس کی بخشش طلب کرو۔ بدائع ثناء کتاب الجناز میں یہ موجود ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ فتح ربانی میں تحریر فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد دعا مانگی جاتی ہے۔ حضرت عمیر بن عامر رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی سرکار نے۔ حضرت عمیر بن عامر رضی اللہ عنہ کے مرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا فرمائی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے عرض کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ دعائے خیر فرمائی۔ مسلم شریف جلد دوم۔ طلحہ بن برا انصاری رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور دعا کی کہ اللہ اس سے ہنستے ہوئے ملاقات فرما اور یہ بھی ہنستے ہوئے تیری خدمت میں حاضر ہوں۔ مظاہر حق جلد 5 اسماء الرجال صفحہ 60۔ نماز جنازہ کا طریقہ کار کیا تھا؟ امام شعبی فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے ثنا پڑھی جاتی ہے، دوسری تکبیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا جاتا ہے، تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا کی جاتی ہے، دعا پڑھی جاتی ہے یعنی جنازہ والی دعا، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر کر نماز جنازہ ختم کی جاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میت کی نماز جنازہ پڑھو تو پھر خلوص کے ساتھ دعا کرو۔ یہ سنن ابو داؤد۔
نماز جنازہ سے پہلے دعا مانگنا، خلاصہ اب سب ان حدیث مبارکہ کا اور بزرگان دین کے فرمانات کا خلاصہ کیا ہے کہ نماز جنازہ سے پہلے دعا مانگنا یا بعد میں دعا مانگنا، فرض و واجبات سے پہلے دعا مانگنا یا بعد میں دعا مانگنا، یا بغیر ہی کسی نماز کے دعا مانگنا، رات کو دعا مانگنا، دن میں دعا مانگنا، کسی وقت بھی دعا مانگنے سے نہ اللہ نے منع فرمایا ہے اور نہ ہی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ اپنے لیے، اپنے مسلمان مومن بھائیوں کے لیے خلوص کے ساتھ دعائیں مانگو، اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اور دعا کا طریقہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دونوں ہاتھ اٹھا کر ہتھیلیاں عرش کی طرف کر کے درود پاک پڑھ کر اللہ سے کچھ مانگنا، پھر درود شریف پڑھ کر ہاتھ منہ پر پھیر لینا، دعا کا یہی سنت طریقہ ہے۔ اس میں کوئی تکبیر، کوئی فرض یا واجب نہیں، جس طرح نماز جنازہ میں 4 تکبیریں فرض ہیں، عیدین میں 6 تکبیریں واجب ہیں، 6 زائد تکبیریں۔ تو اس طرح دیکھیں آگے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں بھی یہی فرماتے ہیں، سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت کی دعا مانگنے اور نماز جنازہ پڑھنے سے سرکار دو جہاں کو منع فرمایا، اور یہ حکم جو تھا وہ صرف کفار اور منافقین کے لیے تھا کہ اگر کوئی کافر مر جائے یا کوئی منافق مر جائے تو یہ سورۃ توبہ میں اللہ نے منع فرما دیا سرکار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ ان کے لیے نہ تو دعا کرو نہ ان کا جنازہ پڑھو، اور جو مومن مسلمان ہیں ان کا جنازہ بھی پڑھو، ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرو۔ تو بھائی اس طرح اب روز روشن کی طرح ہر بات ظاہر ہے، جو چاہے اپنے مرنے والوں کے لیے دعا مانگے، جو نہ چاہے نہ مانگے، اس میں جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ قرآن و حدیث میں دونوں حکم موجود ہیں کہ کس کے لیے دعا مانگنی ہے، جو مومن ہے مسلمان ہے، اور کس کے لیے نہیں مانگنی، جو کافر ہے منافق ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنے مرنے والے کو جانتا ہے کہ وہ مومن مسلمان تھا یا کافر اور منافق تھا۔ اگر مومن مسلمان ہے تو اس کے لیے لازمی دعا کریں، نماز جنازہ پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں، پھر کلخانی کریں، پھر بھی دعائیں مانگیں، یہ سب سنت طریقہ ہے۔ اور اگر وہ منافق تھا یا بدعقیدہ تھا تو اس کے لیے دعا مانگنے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اس کا جنازہ پڑھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔